حسين أعوذ الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في علامته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على عذابهم أجمعين من يوم ذنبهم وعلى ذلك إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى الله محمد وعلى آله محمد اللہ محترم پروردگار خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں فرش جنت آنے کی دولت عطا کی. یہ وہ نعمت ہے کہ جو بہت سب کو نصیب نہیں ہوئی اور جس کو بہت دیر سے ملتی ہے، یعنی بہت عرصے بعد اس کو اس کی معرفت ہوتی ہے اور بہت عرصے بعد وہ انتظار پر آتا ہے. اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا سن رہا تھا اور کیا اس کو سننا چاہیے تھا. تو ذکر اہل بیت ایسا ہے کہ وہ اگر تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے اور وہ دل کو دلوں کو منور کر دیا جاتا ہے. یعنی جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر اہل بیت ابی طالب کہ اپنی محفلوں کو علی بن ابی طالب کی مجالس سے زینت بخشو، تو یہ بات اس کے اندر ہے کہ اگر تمہاری محفل میں کوئی منافق آ جائے گا تو وہ اٹھ کے چلا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات اس سے اور بڑھ کر ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ ایک تازگی محسوس کرتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں، توانائی محسوس کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ فریشنس محسوس کرتے ہیں. آپ زندے رکھے ہوئے ہیں، آپ ایک مجلس سے رکھتے لیجیے، آپ ایک ذکر امام حسین کو سن لیجیے، آپ دن بھر فکر ختم ہو جاتی ہے. اگر بہت ہی ذکر فضائل ہے تو مسائل سے بھرپور وہ ذکر ہو، آپ چند گھنٹے بھی بیٹھ گئے اس کے اندر، یعنی 10 منٹ مجلس میں بیٹھ گئے تو دن بھر فکر کتنی محنت کر کے آئے ہوئے، کتنی مشقت کر کے آئے ہوئے، وہ دن بھر کی آپ کی محنت ختم ہو جاتی ہے. سبب سے فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر اہل بیت ابی طالب، آپ نے محفل کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. مجلسوں کو یہ کہنے کیا گیا اس کو جب بیٹھا کرو ذکر علی بن ابی طالب کر دیا کرو. اللہ نے ان 5 روزہ مجالس سے اجازت ہے. ہمارا موضوع تاریخ کربلا ہے. تاریخ کربلا اگر میں جانتا ہوں کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اگر ہے نہیں کہ آپ کو خوش محسوس ہو رہا ہو آرام سے کہ پتہ نہیں کیا تاریخ ہے کربلا ہوگی تو اس میں بہت ہسٹری کی باتیں ہوں گی، تو بہت خوش باتیں ہوں گی، تو ہمیں دلچسپی نہیں ہے. نہیں، اس میں بہت سارے مسائل کی باتیں آئی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بھی آئی ہیں جو ان دنوں میں گزارے آپ نے ایک لے کر 10 اس میں عام اور معمول بات بیان نہیں ہو پاتی اور نہیں ہو سکتی بھی. اس کا پس منظر یعنی کربلا کیوں ہوئی، سیاسی طور پر، تاریخی طور پر، ہسٹوریکل کیا پہلو تھا، اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں فضائل معصومین کو بھی اور خاص طور پہ امام حسین کا ذکر بھی کریں گے. میں نے سنامہ کلام میں آج کی حد جو آیت پڑھی، آج کی حد سورہ روم کیا ہے سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 120 ہے. ارشاد رب العزت ہے وَقُلًا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جو اے حبیب آپ کو انبیاء کی قصے سناتے ہیں، وَقُلًا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
رسولوں کے قصے سناتے ہیں، ماں نصب کو بھی فواد ہے، یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، یعنی آپ کو جادوگر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا رسول اللہ کا کہا جاتا تھا۔ رسول سے کہا جاتا تھا کہ آپ اگر چاند کے ٹکڑے کر دیں ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں۔ رسول نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تو کیا کیا مال بھائی جاتا ہے، سب کا جادو زمین پہ چلتا ہے اور یہ محمد عربی کا جادو انسان پر چلتا ہے، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ محمد ایام ایسا بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے ٹکرائیں گے جو زمانہ رسول میں بھی تھے اور آفس میں ٹکرائیں گے اور یونیورسٹی میں ٹکرائیں گے اور اسکولوں میں سب کو ٹکرائیں گے، جہاں تک بات جا رہی ہے کیا تم ماتم کی دلیل دے دو، تم مجلسی دلیل دے دو، سبھی کی دلیل دے دو، آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ دلیل دے دیں گے مان لیں گے؟ ہم دلیل دے دیں گے، ماتم کی دلیل ہم دے دیں گے، آپ سب سے ماتم پہ کھڑے ہوں گے، آپ سب سے کیا میں نے اگر آپ کو دلیل دے دی آپ نے سبھی ماتم پہ کھڑا ہونا، میں نے آپ کو یہ ساتھ دیا کہ مجلس کرنا عین حق ہے، کل سے مجلس میں آنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں رہے گا۔ اور کس بات میں نہیں رہے گا؟ دلیل کس بات میں صحیح ہے؟ بحث ہے، خامخواہ بحث ہے، اس کی دلیل چاہیے، اس کی دلیل چاہیے، اس کی دلیل چاہیے، اس کی دلیل چاہیے، نہیں اگر دلیل نہیں، آپ اس سے یہ پوچھتے سامنے ہم دلیل دے دیں گے، آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے؟ اگر آپ مانیں گے تو پھر ہم دلیل دے دیں گے، کل سے آپ بڑی بدلے ہم دیں گے آپ کو۔ تو اب یہ خط مطلب اپنے ساتھ میں ہو رہا تھا، خط مطلب سے کہا آپ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہم آپ کو رسول مان لیں گے، چاند میں ٹکڑے کر کے دکھا دیے تو آپ کیا کمال کا جادو میں سب سے بات بھی چلتا ہے، اس کا جادو جادو چلتا ہے، درخت چلا کے دکھاتے ہیں، درخت لوگ چلتا نہیں ہے، رسول نے جڑ سمیت درخت چلا کے دکھا دیا، کیا جادو کرے کمال کا، اس جگہ سے اس جگہ جاتے ہیں درخت چلتے کا، اس سے بڑا کیا جادو ہے؟ لوگ تو ایلوژن کرتے جادو میں نظر نہیں کریٹ کرتے ہیں، یہ تو ریئل جادو کرتا ہے، یہ تاریخ کے بعد ہے کہ یہ تو ریئل جادو کرتا ہے، تو رسول کو نہیں کرتا، اب رسول کا تنقید ہوتا تھا، تو پروردگار نے رسول کو قرآن حدیث سے سنانا کیا گیا، اس سے سنانا ہے محمد دل کی مت کرو، اس لیے کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو موسیٰ کو بھی جاتا کہا اگر عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو عیسیٰ کو بھی جاتا کہا، تو آپ کو ہم کس سے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُقَصُّصُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم قرآن میں سے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ہم کربلا کا قصہ زمانے کو اس لیے بتاتے ہیں اور ہم بھی یاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ دشمن مصطفیٰ اور دشمن زہرا کے مقابلے میں ہمارا دل مضبوط ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے، یہ کربلا کا واقعہ ہے، یہ ہر سال کہتے ہیں ہر سال کیوں دہراتا تھا؟ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہر سال دہرا رہے ہیں، سوال ایک واقعے کو 8 سال تک یاد کرتے تھے، آپ اپنے ماں باپ کو بھول گئے، آپ رسول اللہ کو بھول گئے، آپ رسول کے گھرانے کو بھول گئے، اگر آپ سے کوئی یہ اعتراض کرے آفس میں کالج میں یونیورسٹی کے لیے ایک مجلس ہوتی ہے کہ جہاں سے جوابات دیے جاتے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے اچھا کم منانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی ایک حصہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے، آپ کبھی بھی اپنے کر کے دیا، اب آپ احتیاط سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو کر رہا ہوں 2 اس کو سنیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میں کچھ بھی نہیں چاہتا رسالت کرتا اجر سوائے یہ کہ میرے قریب والوں سے محبت کرو، اس میں مجلس کی دلیل آ گئی، سبھی کی دلیل آ گئی، ہر چیز کا آپ کریں، امام حسین کے نام میں ہر چیز کی دلیل آ گئی، اجر رسالت کے لیے محبت قربا،
دیکھیے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو آپ اس سے محبت کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں؟ کوئی دنیا سے چلا جائے تو آپ اس سے محبت کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں؟ یا اس کی یاد آتا کے ذکر کرتے ہیں بڑا فلاں تاریخ کر کے گیا، اس سے فلاں عمارت بنائی، اسکول بنائی، فلاں مسجد بنائی، اس کے نیک کام اس کے رکھا دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس وقت، یا اس کے نام پہ کوئی اچھائی نہیں کرتے. اگر اس کے لیے کوئی اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس جا کر کو اس سے بات کر نہیں سکیں گے، تو اس کے نام پہ کوئی اچھا کریں گے. کیا کریں گے؟ میں اگر انتقال ہو گیا اپنے خان کے طور پر، اگر ان کے لیے کوئی اچھا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گا؟ یا ان کا ذکر خیر کرتا قریب ہے نا اس سے، اور مجھے محبت کی ہے مجھے، اور ان کے لیے کوئی اچھا کرنا چاہتا ہوں تو یا ان کا ذکر خیر کرتا، یا ان کے نام میں کوئی اچھا کرتا، کولر لگا دیا، کوئی مسجد میں ڈونیشن دے دیا، کسی جگہ کا اسکول میں کوئی ڈونیشن دے دیا، یہی ہے. اب اجر رسالہ کوئی نہیں ہے، محبت بالکل بابا قریب والوں سے محبت کرو، جو رسول کے قریب ہے ان سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ ذکر کرنا ہے وہ کرنا ہے، آگے مجلس ذکر ہے آگے مجلس، اور پانی کی سبھی نیاز ہو جاتا یہ ہو گئے. تو یہ محبت بالقربہ، چاہے مجلس والے وہ ذکر کریں یہ بھی محبت بالقربہ ہے، چاہے ان کے نام پر کیا ہے یہ بھی محبت بالقربہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی جاتا یا بہت آسان سی دلیل ہے، اس میں کوئی بہت کمپلیکیٹڈ دلیل میں نے آپ کو نہیں پیش کی ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. میں عرض آپ سے کیا کرتا ہوں، ہمارا موضوع ہے تاریخ کربلا. ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ نے سنی بھی ہوں، لیکن آج کی مجلس سے لیکن آگے چل کر مزید جو بات آئی نہیں وہ آپ انشاءاللہ نہیں سنی بھی ہوں گی، کیونکہ عام طور پر تذکرہ نہیں ہوتا. یعنی ہم وہاں سے شروع کریں گے کہ جب امام حسین کا نکلنا پڑا مدینہ سے تو وہ کیا سبب بنا، کس طرح سے امام مدینہ سے نکلے تھے، کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا اسباب پیدا ہوئے، کس کو خط لکھا، وہ خط کس طرح پہنچا. انشاءاللہ 5 دنوں میں جو گفتگو ہو سکی جتنا وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے 10 محرم تک یہ واقعہ سیدھا بات آپ تک پہنچا سکیں. جیسے ہی آگے نشان مردود و مرمن ہوتا تھا تو اس سے پہلے جب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، ایک جو سے وصیت نامہ لکھا تھا جو آپ نے ہو سکتا ہے پہلے سنا ہونا، یہ تو بہت اہم کی بات ہے. اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے پاس بلایا، اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ ہر ادوار کی جو جلد امام حسین کے لیے لکھی گئی ہے عربی والا حصہ تھا، اس میں اسلامی میں تاریخ والا حصہ ہے، وہ حصہ جو کربلا سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اس حصے سے پڑھ رہا ہوں. پہلی روایت اس سے متعلق طویل روایت ہے، کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا کا وصیت کرتا ہوں. الفاظ وصیت یہ ہے کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ اب تک مرض الموت میں مبتلا ہے، اور کیا مرض الموت تھا، مرض الموت کیا کیا ہے، کو کھانے کی بھوک کی بیماری ہو گئی، اتنا کھاتا تھا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کھاتے یہ تو ویسے ہی رسول اسلام کے دور سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کے سر میں درد رہتا تھا، یہ اس کو بھی ہو گیا تھا، اس کے بیٹے کو بھی ہوا تھا، جس کے بعد اس کو جوتے مارے جاتے تھے، قریب روزانہ 200 جوتے اس کو مارے جاتے تھے. اور یہ ہر دشمن نے خدا کا بیماری ہوئی ہے، یہ بیماری لوگوں کو بھی ہوئی ہے.
یہ بیماری نمرود کو بھی ہوئی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر میں مکھی گھوم رہی ہے، نمرود کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر میں مکھی گھوم رہی ہے، تو اس کو دو اس کا علاج کیا ہے، 200 روپے مار دیا، 200 جو یہاں سے ہوتے تھے یہاں اس کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر میں مکھی گھوم رہی ہے۔ جب تک جوتے لگ رہے ہوتے تھے اللہ کا نظام بڑا خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے، خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے زندگی میں پٹوا دیتا ہے، آخرت میں تو بعد میں پٹوائے گا، دنیا میں پہلے جوتے لگوا ہے، تو یہ بھی ہماری باتوں کو بھی اچھا محسوس کر لیا تھا کہ میں مرنے والا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں وصیت کرتا ہوں اور وہ 3 بندوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اگر ان 3 بندوں پر انہوں نے قابو پا لیا تو تمہاری حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک عرب و عجم مکمل رہے گی، یعنی حجاز تک بھی رہے گی اور عراق تک بھی رہے گی، اس وقت یہی حکومت ملتی وہ جو ہے یہ زندگی جو مسائل آئے ہیں وہ ہماری تقریر میں لکھے جا چکے ہیں، خاص طور پہ کراچی والی تقریر میں، چاہے آپ ڈیفینس میں بھی رہتے ہو وہاں پر بھی آپ کا پانی میں مسئلہ، فلاں میں مسئلہ، یہ مسئلہ تھا، اور یہ مسئلے نہ ہو خدا تو یاد رام کرے گا، ہر چیز اگر ہر وقت میسر ہو، ہر چیز جنت میں ملے گی، یہاں نہ ملے گی، یاد رکھیے اس بات کو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آئیڈیل سچویشن والی زندگی ہو، یعنی ہر پراپر ٹائم پہ کھانا ہو، پراپر نہ لائٹ جا رہی ہے، نہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، نہ کوئی پریشان، کچھ بھی نہیں ہے، اور زندگی چلے جا رہی ہے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، بڑے بھی ہو گئے، نہ کوئی بچہ بگڑا، نہ کوئی بچہ، سب کچھ بہترین چل رہا ہے، یقین جان ہو سکتا ہے زندگی اچھی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی اچھی ہو سکتا ہے کسی کی ہو، پھر اس کا مطلب کہ حدیث کی بات ہوا، اس میں میں بات حدیث کی بات ہوا کہ اس کا مطلب خدا اس سے ناراض ہے، خدا اس پر نظر کرم نہیں کیے ہوئے، اگر کوئی مشکل نہیں آ رہا گھر میں، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، گھر میں ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، نہ کوئی خراب ہوگی ہے، نہ کسی چیز کو ریپیئر، تو حدیث میں مکمل چلو کہ چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ مومن پر پریشانیاں اسی طرح برستی ہیں جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطرے اس طرح سے برستے ہیں، مومن پر پریشانیاں اس طرح سے برستی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز اپنے مقام پہ اچھی ہے، نہ بیماری ہے، نہ گھر میں کوئی پرابلم ہے، الحمدللہ، دیکھیں اس وقت یہی بولنا چاہیے آپ کو، جب آپ سے کوئی پوچھے آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں میرے گھر میں تو یہ مسئلہ آیا ہے، مسئلہ ہے، پروردگار سے گفتگو کرنی چاہیے، ہاں لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا مطلب کہ پروردگار ناراض ہے۔ حدیث روایت ہوا کہ مومن پر لازم ہے، اگر وہ ہمارا مومن ہے، چوتھے امام کی حدیث سے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا مومن ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، لازمی ہے کہ 40 روز میں ایک مرتبہ اس پر کوئی ایک ایسی پریشانی آتی ہے کہ جس میں وہ ہل جاتا ہے، جسے کہتے ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، لہذا کسی کو سمجھیے آئیڈیل سچویشن میں زندگی گزارنا کہ ہر چیز بہترین ہے، وہ صرف جنت میں ہے، اگر دنیا میں ہے، اگر دنیا میں محسوس آ گئی ہے، ہر چیز پراپر ہے،
اس کا مطلب کہ اللہ ناراض ہے. پہلے تو واقعہ بیان کر چکا تھا کہ ایک صحابی کے گھر میں رسول اللہ تشریف لے کر گئے تھے اور صحابی نے اصحاب موجود ہیں، صحابی نے دعوت کی تھی، دسترخوان سجایا تھا. وہ صحابی جس نے دسترخوان سجایا تھا وہ تھوڑا کام سے گیا کہ مزید چیزیں وہ لا کر رکھے تھے، مزید چیزیں وہ لا کر رکھے تھے اور رکھنا چاہ رہا تھا. تو دیوار پر مرغی نے انڈا دیا، وہ انڈا ظاہر ہے کہ ایسا تھا بغیر شخص کے اس زمانے میں دیواریں ہوا کرتی تھی. انڈا وہ لڑکھڑایا، پھسل کے گرا اور اس طرح سے دیوار پر دو کیلیں پیوست کی نکلی بھی انڈا اٹک کے انڈا دیا. باقی صاحب رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑا تعجب کیا کیا بڑی عجیب سی بات ہے. بالکل اوپر وہیں پہ اس نے انڈا دیا، وہیں پہ اٹک گیا. کیا کیا کس بات وہ صحابی ہے اور بتایا کہ ہم بتایا کہ کوئی مالی مرغی نے انڈا دیا اور انڈا بچ گیا. اصول کیا ہوگا کہ گرتا ٹوٹتا ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہو. کہا یا رسول اللہ یہ تو روز معمولی بات ہے، یہ آپ یہ کہہ رہے تھے. اتنا عرصہ ہو گیا میرے گھر میں کہ یقینی کوئی شخص آئے بیٹھے 10 منٹ میں ہاتھ سے گرتا ہوا پڑتا نہیں، پتا ہوا کہ یہ ٹوٹے گا، ٹوٹتا نہیں. کوئی سبب ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. رسول اللہ چلو ہمیں کھانا یا رسول اللہ کیوں کہ جس گھر میں اتنا بھی نقصان نہیں ہو رہا اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ جب رحمت کرتا ہے تو بندے کو آزاد آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. نقصان ہو ہی نہیں رہا تو اللہ یاد آئے گا. اب نقصان ہی نہیں ہو رہا، بیمار ہی نہیں ہو رہے، پریشان نہیں ہو رہے، بجلی کے بل ہی زیادہ نہیں آ رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ یاد کب آئے گا؟ سب کچھ اچھا ہے، اللہ یاد نہیں آنے والا. پتہ نہیں کہ پریشانی آ گئی ہے. میں نے کہا تھا تاریخ نہیں گڑبڑا، اس کو بلایا تاکہ بیٹا میں تجھ سے کہتا ہوں ایک بات، اور وہ بات یہ کہ اگر 3 لوگوں کو تسلسل اختیار کر دینا تو تیری حکومت عراق میں رہے گی اور حجاز پر بھی رہے گی. اور وہ 3 لوگوں نے، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک حسین بن علی. کہا رہ گیا عبداللہ بن عمر ابن خطاب کی بیٹے تھے. عبداللہ بن عمر کا عبداللہ بن عمر وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ایک آدمی کے جملے ہیں تو پڑھو کہ عبداللہ بن عمر وہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ آتے بیعت کی اس نے ہمارے حالت پر، مگر سمجھو کہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، یعنی میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور عبداللہ بن زبیر میں بیٹا تھا کہ دیکھو اگر یہ نہ ٹوٹے، عربی میں الفاظ اگر نہیں نہ ٹوٹے، اس کو پہلے تو سمجھانا، آہستہ میرا تنگ کر دینا اور کوشش کرنا کہ اس کو خریدو جب لوگ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ، اور تم اس کی کوئی مناسب قیمت لگا لو گے تو یہ تو تمہارے ساتھ آ جائے گا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یزید کی بارے میں بتا رہا تھا. ٹھیک اور دیکھو رہ گیا سوال حسین بن علی کا. یہ ہے ہمارا، یہ ہے اہل بیت. اور پھر یزید کا والد خود کہتے ہیں، باپ خود کہتے ہیں، کہتا ہے کہ اور ان سے ہماری خون کی رشتہ داری ہے، کیونکہ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہے، کا ان سے ہماری کی رشتہ داری ہے، اور یہ ہے رسول کا گھرانہ، اور یہ تمہاری ہر سرگرمی میں نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے پیروی نہیں کی تو معاملہ مشکل ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، لہذا یہ معاملہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرو. لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں 3 افراد کے بارے میں.
اب ہم سے کہ ان 3 افراد کو قابو میں کر لینا. اس وصیت کے چند ہی روز بعد وہ دنیا سے واصل جانے ہو گیا. یہ شام تخت خلافت پر آیا. اس نے اپنے ماموں کے بیٹے سے کے ذریعے سے اتبا جس کا نام بیان کیا گیا اس کے ذریعے سے خط بھجوایا مدینہ میں. کس کو؟ والی مدینہ ولی کو. مسائل میں سنتے ہیں اپنے قدر بات سنتے ہیں. ابھی آج کی مجلس کے تک سنی ہوئی باتیں ہیں اس کو سنیے. ولید کو بھجوایا اور مروان کو بھجوایا. مروان ہے تیسرے خلیفہ کا داماد. تو یہ ولید کا کیا لگتا ہے؟ یہ ولید کا ساتھی ہے، دوست ہے، قریبی ہے اور دربار میں ساتھ بیٹھتا ہے. دربار میں مشیر خاص سے مشورے دیتا ہے. بھائی ایک بڑے خلیفہ کا داماد ہے تو مشورے دیتا ہے نا کہ وہ حکومت مشورہ کرتی ہے. والی مدینہ ولید ہے. اگلا ہے سے اس نے خط میں لکھا ہوا اس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ہو خط میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو تم حسین کو تھامو ہو اور تم سے بیعت لے لو. تو امام حسین کو بلایا گیا اور جب امام حسین کو بلایا گیا اور بیعت کا ان سے مطالبہ کیا گیا. یہ وہ والا واقعہ نہیں ہے جو آپ مسائل میں سنتے ہیں. ابھی میں دوسرا واقعہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. تو امام نے کہا کہ اے اتبا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم اہل بیت ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم اہل بیت ہیں؟ اور کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس کو یہ خط تک بھیجا جائے حسین کو تھاما اور اس سے بیعت لے لو. وہ کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے یزید کا اس سے کیا کرتے ہیں تجھے لہذا اللہ نے کہا کہ ولید تو کیا کہتا ہے. ولید نے خط کا جوابی وقت کے حوالے کیا. اتبا کون ہے؟ ماموزاد بیٹا یزید کا. جوابی خط کو جملے کا ہے. سنیں کیا جواب. جوابی خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین نے یہ کہا ہے کہ میں رسول کا نوازا ہوں اور یزید یہ سوچنا بند بندے کہ وہ بیعت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. بس میرا یہ کہنا ہے کہ اب اس معاملے کو یزید خود دیکھیں گے اور اس کا جواب جلد یزید سے چاہیے. ولید کہتا ہے یزید کو اور اس کا جواب مجھے جلد ولید کی جلدی سے چاہیے. پہلے امام حسین سے بات رپورٹ کیا پھر کہا کہ جو بھی ہے وہ یزید اس معاملے کو خود دیکھیں گے. میں سیریس نہیں لے سکتا. حسین بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے اور حسین مجھے بڑے غلط تو میں کیا کروں. جوابی جیسے ہی پہنچا اس نے ایک نے مل کہا اگر حسین بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بیعت کے بدلے مجھے حسین کا طرف چاہیے. یہ ایک دوسرے کا خط ہے اور اس میں جلدی کی جاتی ہے اور اس میں جلدی کی جاتی ہے تاکہ نہیں کی جاتی ہے. دوبارہ آپ یہ دیکھ رہا ہے مدینہ ولید کو آپ ولید نے کوئی مسائل آپ سنتے ہیں کہ ولید نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا 26 رجب کو اور آپ بھی حسین گئے 18 بنی ہاشم کے ساتھ. وہ سارے لوگ وہ امام کو معلوم تھا کہ اب دوسرا ساتھ آیا ہے وہ فائنل کسی جگہ میں امام پیٹ میں طے کر سکتے اور اس میں امام کو معلوم ہے کہ وہ ڈائے والا فیصلہ ہو چکا ہے. میرا انہوں نے فیصلہ کر لیا یا قتل. بس ٹھیک ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. دربار میں بتا دوں اتنا کہ اگر یہ اچھا کام ہے وہ صبح کرنا تھا صبح تک میں مولد جائیے یعنی اتنی مولد چاہیے نا امام کو نکلنے کے لیے.
ولی نے بلایا امام نے حضرت عباس کو اور حضرت زینب کو دربار کے باہر ہوگا اور باقی افراد باہر ہوگا، جس میں حضرت عباس کے 3 بھائی تھے، اور اندر جا کے کہا کہ اگر اتنا اچھا کام تو صبح پھر نہیں رہتے تو بولو مطمئن ہو گئے، یہ امام سے آتے ہیں تو مطمئن ہو گئے کہ واہ حسین کو مان کرتے، جیسے ہی سنا نا کہ قتل کر کے، تو اس نے کہا مروان نے کہا قتل کرتے کل میرے قریب والے، تب امام نے کہا تو مجھے قتل کرے گا یا نہیں قتل کرے گا، تب امام حسین کی آواز بلند ہوئی اور حضرت عباس آتے رہے، اور اس کے بعد ختم ہوا کہ امام حسین باہر آئے اور ایک جگہ پہلے امام تیار کر چکے تھے، چلنے کی تیاری ہوئی، 27 گزر کے 28 امام نکل گئے، یعنی وہ جو ودا کا مسائل سنتے ہیں آپ کو 27 امام نے ودا کر دیا، جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو انشاءاللہ جو لوگ عراق نہیں گئے اللہ آپ کو عراق بلائے، جو لوگ بلا چکے اللہ ان کو بلائے، آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مثال کے طور پر 15 جولائی کو عراق جانا ہے، مثال آپ کو اس دور میں جب ہر چیز اتنی ایزیلی اویلیبل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے سوٹ کے ساتھ کرنا، پیکنگ کرنا، لیکن پھر بھی یوز کرنے والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کافی چیزوں کو الگ کرنا ہوتا ہے، وہ دور وہ ہے کہ جس میں ہر چیز ہاتھ سے ہوتی ہے، ہر چیز اویلیبل کرنے کے لیے مہینوں ہفتوں لگ جاتے ہیں، یعنی پیکنگ کے سامان کے لیے سواریوں کو حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے، پانی حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور آپ یہ تصور کیجئے کہ 26 کو امام نے 1 لاکھ کی صبح کی بات کی ہے، 27 کا دن گزر گیا، 28 کی صبح نکل گئے، تو امام نے کب سے تیاری شروع کر دی ہوگی، یعنی تصور کیا کہنے آتا ہے، علم امام پہلے سے ہی امام کا مدینہ چھوڑ دینا ہے، اور امام نے تیاری پہلے شروع کر دی ہے، بس امام آخری حقیقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخری حقیقت مجھے مل جائے، یقینی اچانک رک جاتے کیا مسئلہ تھا، کیا ہوتا، مثلا اگر امام رک جاتے تو میکسیمم کیا ہوتا، لڑائی ہوتی، بحث ہوتی، امام کا کون ہاتھ ڈالتا تھا، امام کا کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اس لیے تو کہاں شام میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی اپنی فوج تھی نہیں وہاں مدینہ میں اتنے لوگ، جتنے حمایتی امام حسین کے تھے اتنے حمایتی یزید کے تو تھے نہیں، اوپر کی کابینہ کیبنٹ کی تو تھی، امام حسین کا تھا، امام حسین نے چھوڑ دیا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال رہا ہے اور آنا بھی چاہیے تو اس کو ذہن میں رکھیں، امام حسین رتی برابر نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس محترم شہر میں دفن ہیں، یعنی یہ شہر بھی محترم اس وجہ سے کہ رسول اللہ کا سے اندر وہاں پر ایک قطرہ بھی خون اس وجہ سے بہے کہ حسین نہیں نکلے، حسین نہیں نکلے، اگر نکل جاتے ایک بندہ کا بھی نہیں مر رہا، اگر نکل جاتے تو یہ بچ جاتا، تو حسین نکل گئے تاکہ پاسبلٹی جو تھی نا وہ پاسبلٹی ختم ہو جائے، اور رسول کا شہر اس کا عمل کرتا رہا ہے، پھر مکہ سے کوئی چیز نہیں رہتے کہ مکہ ہے محترم احترام والی جگہ ہے، وہاں چنچی کو اور مکی کو نہیں مار سکتے آپ، تو امام نہیں چاہتے کہ مکہ سے وہاں سے میں اوپر بات چاہتا ہے کہ مکہ پھر امام کیسے پہنچے گی نکال سکتے پہنچے گا اللہ کو کرنا، لہذا اب جب امام یہ سارا سفر کر رہے ہیں اور یہ ساری پہلے سے تیار ہوئی امام کے پاس اور سب کو لے کر گئے تو پیچھے کسی کو چھوڑا، اس کو چھوڑا بھائی اتنا بڑا بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، چند افراد تھے جن کو امام نے چھوڑ دیا، ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری امام کے بہت اچھے صحابی تھے،
نابینا ہو گئے تھے، امام نے اس لیے چھوڑ دیا اور وہ اس وجہ سے بھی کربلا نہیں چلے گئے، ورنہ حدیث عیسیٰ کی آزاد تھی اور رسول نے کہا کہ میرے پاس ملاقات ہو ان کو سلام دینا، اور اس کا مطلب کہ حسین کے دور اور امام حسین کے ساتھ نہیں ہوں گے، پہلے بھی رائے ہے امام حسین کے آپ نے جدہ یا ساتھ نہیں ہے جو اپنے غلام کے ساتھ گئے، لیکن کربلا ساتھ نہیں لے گئے، اپنے خاندان میں عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو اس لیے بھی چھوڑا، وہ چلنا چاہتے تھے لیکن وہ بیمار تھے تو ان کو چھوڑا، حسن البصری کو چھوڑا، وہ بھی بیمار تھے، اور یہ بیماری پروردگار کی طرف سے بھی بنا تھا، یہ بہانہ تھا کہ بیماری باہر نظر بات یہ تھی کہ اگر سب ہی مر لے جائیں گے تو جب سورات خواتین پیچھے پلٹ رہی گی تو پیچھے پھر مرد کون بچے گا یہ خیال رکھے یا کون ایسا ہوگا جو اہل حضرت کو دیکھے گے، لہذا کربلا کے شہداء میں نہ امام باقر ہے نہ سید السجاد اور عبداللہ ابن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے جو کہ گئے اور واپس بعض لکھا کے ساتھ نکل گئے، بعض لکھا کے زخمی ہوئے واپس آ گئے، مختلف رہتا ہے مسلمان کے بارے میں۔ بہرحال حضرت اکرم کل یہاں سے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پھر وہ خطوط وہ کون سے تھے جو خود امام کو لکھ گئے، امام نے ارادہ کب بنایا، مسلم بن عقیل کو کب بھیجا، کس دوران امام نے فیصلہ کیا کہ مسلم بن عقیل چلے جائیں گے، اور امام سیدھا کوفہ چلے گئے، پہلے مکہ کم چلے گئے، سیدھا کوفہ چلے جاتے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ آج کی حقیقت ہمارا مینڈیٹ ہے جو افراد آخری سے آیا کہ ہمارا موضوع ہے تاریخ کربلا، اللہ چاہیے کچھ خوش ہے، لیکن یہ جاننا ہمارا بہت ضروری ہے کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یعنی کیا سینریو کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا کے واقعات حوادث رونما ہوئے، کس طرح سے کربلا زیارت چالیں چلی، کس طرح سے امام حسین کو گھیرا گیا۔ مگر آج شب بارات ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ شب ہے کہ جو اہل حرم وہ اسیر کیا جا رہا ہے، اہل حرم اسیر ہو رہے ہیں۔ حضرت معظم ہم نے جلوس کرنے کے بعد اپنی تھکن لانے کے لیے آرام سے بستر اور نرم تکیوں کے سہارے لیے، مگر 10 دن کے بعد اصل سفر زینب کبریٰ کا شروع ہوا۔ پہلے اہل حرم کو کوفہ لے جایا جاتا تھا، اہل حرم کوفہ لے جایا جاتا تھا، ان اونٹنیوں کو بٹھا کر، ان اونٹوں کو بٹھا کر کہ جو ایک گاوا جن کے اوپر ہماریاں نہیں ہیں، جن کے اوپر محملیں نہیں ہیں، 28 جب جناب زینب چلی تھی نا تو علی اکبر میں ساتھ تھے، قاسم بھی ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، مگر اب جب چلنا چاہتی ہیں جناب زینب، اب جب رسول اللہ لگنے میں تو ایک رسم میں سب بندھے ہوئے ہیں، ایک رسی ہے اور 14 افراد باندھے گئے ہیں۔ ہاں مگر سکینہ چونکہ چھوٹی ہے نا تو سب کو کندھوں سے باندھا ہے، مگر سکینہ کو
گردن سے پکڑا. بی بی زینب بار بار کہتی ہیں اے شکر مغلوب یہ حسین کی پھول جیسی بیٹی اس طرح کا سفر کرنے کی آگاہ نہیں دیتے. یہ میری بچی گر جائے جس رفتار سے تم ان کو دوڑا رہا ہے وہ مانتا نہیں تھا. ماں کی گودوں سے بچے گر گئے تھے. قریبی 200 بچے ماں کی گودوں میں تھے. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی 2 سال کا کوئی 3 سال کا. اون اس رفتار سے دوڑائے جا رہے تھے کہ بچہ اچھل کے گر جاتا تھا. اگلا اٹھاتا تھا اور اس بچے کو کچل دیتا تھا. مگر شمر اور عمر ساتھ کو حیا نہیں آتی تھی کہ وہ ان کی رفتار کو حصہ کرے. کہتا تھا اور تیز دوڑاؤ اور تیز دوڑاؤ. ہاں تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح سفر کرنا ہوتا ہے. مگر جب سکینہ گری نا تو جناب اب اپنے آپ کو اونٹ کی اونچائی سے زمین پر گرا دیا. آپ تصور کیجیے گا کربلا میں 2 افراد ہیں جنہوں نے اونچائی سے ہاتھ کے نہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرایا ہے. ایک ابو رسول اللہ نے جو اپنے ہاتھوں کے زمین کربلا پر منہ کے بل آئے ہیں اور ایک کربلا ہے جو زمین کربلا پر نہیں تھی. شمر میں رو رہا رو کے پوچھا اے زینب یہ بتائیے گا آپ نے اپنے آپ کو کیوں گرایا؟ پیچھے حسین کی بچی گر گئی ہے تو اس سے میں بار بار کہتے ہیں کوئی بہتر انتظام کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ کہا ہاں میں بہتر انتظام کرتا ہوں. میر کہتا ہے میں سارے راستے موجود تھا. میں نے سوچا کہ اب تو بہتر انتظام ہو جائے گا. حسین کی بچی کے لیے ایک نیا اونٹ منگایا گیا, مختلف اونٹ منگایا گیا. میں سوچنے لگا تھوڑا دل میں خوف آ گیا ہے مگر اب سکینہ کو سینے کے بل لے جایا ہے. ایک رسی بڑی منگائی ہے اونٹ سے باندھ دیا ہے. ہاتھ پکڑنے والے نے کہا اے ہاتھ پکڑنے والے اس اونٹ کو زیادہ تیزی سے دوڑانا. امین کہتا ہے بازار کوفہ میں جب اس نے اونٹ کو روکا نا اور جنگل سے سکینہ کو اتارا میں نے دیکھا پورا اڑتا لہولا ہو چکا تھا. میں نے کہا اے بیوی آپ کی کوئی مدد کرو. کہتا نہیں بس مجھے نظر پتا دے نظر کہ آپ بتا کر کیا کریں گی. کہاں میں شام میں علی کو میں آگ لگے گی اور اپنے بعد خون میں اپنے جان کو کروں گی. سب کی مشکل حل کرتے ہو میری مشکل حل کرتے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما. دنیا اور آخرت کے اجر سے محفوظ فرما. اس سال ہر سال اور بعد اور زیارت خصوصاً امام حسین کی زیارت ہمیں نصیب فرما. امام کے ظہور میں تعلیم فرما. ظہور کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما. ماں میں پیشہ ہے حسین 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 حسین